الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین غلط تعالی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامنے محترم درود تشریف فرما ہے. اگر تو یہ امید لے کر آئے ہیں کہ ممتاز ذاکرین اور علماء کرام میں میرا شمار ہے تو وہ غلط فہمی میں پہلے ہی جملے میں دور کر دوں کہ آپ کی مایوسی کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہوگی. اور اگر مجھے اس مجلس سے خطاب کرنا ہے انہی فرش ادا پر یوں چلا ہوں اور مجھے طفل مکتب ہی رہنے دے اور طفل مکتب جو سبق سناتا ہے وہ مکمل یاد کیا ہوا سبق سناتا ہے, ادھورے سبق نہیں سناتا. اب آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس طفل مکتب کی طرح جو سب سے زیادہ یاد سبق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کی زحمت میں تمام کو ایک دفعہ آواز بلند آنے سے سامنے مطلب یہ جو بھائی جی اللہ سے غریب کی رحمت کرے. اصال ثواب کی مجلس ہے. یہ مجلس ہمارا عقیدہ بھی ہے, ہماری ثقافت بھی ہے, ہماری تہذیب بھی ہے, ہماری پہچان بھی ہے. اور یہ ایسی پہچان ہے جس میں کہیں کوئی رب ٹوٹا نہیں ہے. بزرگان محترم میں اپنے جملوں کی وضاحت کر دوں. جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا وہ اسی فرش ادا پر, انہوں نے جو اپنے بزرگوں سے سنا وہ اسی فرش ادا پر, اور جو آموختہ سب سے زیادہ ہمیں یاد کرایا گیا بزرگان گرامی وہ ہے, اور تذکرہ ہو یا نہ ہو ہم ذکر علی سے چہروں کو پہچانتے ہیں. ہم علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ذکر عبادت ہے اور دوسرا حدیث کی روشنی میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت کو ذکر علی کی ابی طالب سے, کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر عبادت ہے. ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں محترم, علی کا ذکر واجب و مستحب کا پابند نہیں ہے. دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اور بالکل گزارش کی صورت ہے. بہت سے ایسے مستحبات ہیں جنہیں اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ وہ واجب سے بھی آگے کی منزل نظر آتی ہے. بزرگوں کا احترام واجب ہے یا مستحب کبھی یہ بحث نہیں سنی گئی. علماء کرام کا احترام واجب ہے یا مستحب کبھی اس پر زور نہیں دیا گیا, اس لیے کہ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ واجب ہو یا مستحب اس کے عمل کا بجا لانے میں ثواب بھی ہے اور اگر مستحب ہے تو چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے. لیکن جو چیزیں حرام ہیں اس کے سلسلے میں سختی کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ کام نہ کرنا. ساتھ رہیے گا بزرگان محترم, علی ولی اللہ واجب ہے یا مستحب علماء کرام کی بحث ہے, لیکن اس پر جس شدت سے اظہار کیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ حرام ہے, اس کے لیے آپ یہ کوشش کریں. اگر مستحب ہے تو جہاں اور بہت سے مستحبات آپ یہ سوچ کر ادا کرتے ہیں کہ اس ذکر سے ثواب ہوگا تو یہ تو طے ہے نا کہ اس ذکر میں کم سے کم ثواب ہے تو اس ذکر کو اس طرح کر لیں ثواب سمجھ کر. لیکن کیا وجہ ہے بزرگان محترم؟ لیکن مجھے بہت سی خشمگی نگاہوں کا سامنا بھی ہے اور بات میں نے شروع بھی کر دی بزرگان محترم, اور یہ بات میں چھوڑ دوں یہ میری آموختہ کے خلاف ہے. ذکر علی سے جہاں ہم اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں وہاں ہم مومن و منافق کے درمیان پہچان کا ایک ذریعہ بھی بناتے ہیں. بزرگان محترم نماز آپ پڑھ رہے ہیں, خضوع خشوع کے ساتھ صفا راستہ ہے, لیکن اس نماز میں صف نماز میں یہ
पहचान करना मुश्किल है कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। मतलब हमने जिस माहौल में और जिस माशरे में आंख खोली और परवान चढ़े, हमने ये देखा कि जो सबसे बड़ा मुनाफिक था वो सबसे बड़ा नमाज़ी था। मतलब खुदा न खास्ता मेरे जुमलों से ये न समझिएगा कि किसी एक अमल की तज़ीब मुराद है। सिफ़ीन के मैदान में एक तरफ लोग के नेज़ा पे कुरान बुलंद है कि कौन सा कुरान है? बुलगाने मतलब ये वही कुरान है जो मुसलमान पढ़ते थे, जिसे आंखों से चूमते थे। लेकिन नहजुल बलागा का खुतबा है कि लोग कुरान साबित को देख रहे थे, कुरान नातिक को नहीं देख रहे थे। अब एक सवाल मेरा है बुलगाने मतलब, देखिए जो जिम्मेदारी है मेरी है, घबराइएगा नहीं। जो कुछ कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, उसका जवाब भी मैं हूँ। मैं सजा और जजा का हकदार हूँ। सुनने पर सजा और जजा का कोई कानून लागू नहीं होता। बुलगाने मतलब सिफ़ीन का मैदान है। अगर आज के मुसलमान को या मोमिन को सिफ़ीन के मैदान में इंतज़ार करना पड़े जो मौला कायनात कह रहे हैं, तो ये बताइए जो लोगों ने इज़ाफ़े बदल होता हुआ कुरान है उसे मुंतखब करेगा या अली के लहजे में सुनने वाला कुरान मुंतखब करेगा? दोनों मतलब है बुलगाने। लेकिन ये देखना है कि वो अली, अब ये वो बातें जो अहले इल्म की हैं इसलिए वक्ता होगा, ये नहीं कहा कि अली को उधर भेज दे जिधर हक मिले, बल्कि कहा आपको उधर भेज दे जिधर नहीं भेजे। दोनों जुमलों की सदाकत में फर्क, मानियत में फर्क। हम अली को उधर भेज दे जिधर हक मिले, ये भी कहा जा सकता है। जो हक है अली को उधर भेज दे, लेकिन ज़बान रिसालत से ये जारी नहीं हुआ। कहा हक को उधर भेज दे जिधर अली मिले। इसका मतलब है कि अली वो है जो कभी हक से हट नहीं सकता। चाहे वो जंग का मैदान हो या मिंबर हो। मैं बारहा 10 तक गुजारिश की राष्ट्रपा की मजलिस में भी अर्ज कर चुका हूँ। 4 मैदान ऐसे जिसे मौला कायनात ने खुला छोड़ दिया, कयामत तक वो मैदान खुला। अगर कोई अली बनना चाहे तो बिस्मिल्लाह, अगर कोई ज़ोर तकवा से, अगर कोई कसरत इबादत से। अच्छा बुलगाने जाने जितनी देर आप खामोश रहेंगे मैं गुफ्तगू को अपनी तमीज़ करता चला जाऊंगा। अगर मुझसे जान छुड़ानी है तो मेरा साथ दीजिएगा। 4 मैदान ऐसे जिसे मौला कायनात ने खुला छोड़। तुम्हें इल्म का दावा है, अली के मुकाबले करना चाहते हो तो और मिंबर हाजिर है और ये दावा करके दिखाओ कि पूछ ले तो कुछ पूछना है, मैं जमीन के रास्तों से लेकर आसमान के रास्ते जाता हूँ। फैजान में गलत होता है ये दावा है ना बुलगाने मतलब। ऐसा नहीं कि लोगों ने कोशिश ना की हो, लेकिन जिसने कोशिश की उसने मुंह दिखाई। बुलगाने नाम लेने की जरूरत नहीं, वही मिंबर है, वही मस्जिद कूफा है। बुलंद होने वाले ने कहा मुझसे भी पूछो, मैं भी जमीन के रास्तों से लेकर आसमान के रास्ते जाता हूँ। मैं ये वाक़या आपकी खिदमत में पेश करूं। इमाम तैमिया का वाक़या है, मिंबर पे आके कहा कि पूछ लो जो कुछ पूछना है, मैं भी जमीन के रास्तों से बेहतर आसमान के रास्ते जानता हूँ। ये लफ्ज़ भी बता रहा है कि पहले अली की हक़ानियत पर तस्लीम करने के बाद कह रहा है कि मैं भी जानता हूँ। आवाज फिजा में तहरीर हुई, हवा की डोर से सफर करती हुई एक ज़ईफ़ा से टकराई। आज के ज़माने में अर्ज़ करूं, वो जो फ्रीक्वेंसी वहां से चली तो जहां रिसीव करता था उसे महसूस हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। उसने कहा ये दावा तो मेरे मौला अली ने किया। चली अपने घर से वो ज़ईफ़ा का सहारा लेकर मस्जिद में आई और आगे खड़ी हो गई। कहा ये दावा तूने किया? कहने वाले ने कहा कि मैं दावा किया, मुझसे पूछ लो, मैं भी जमीन के रास्तों से लेकर आसमान के रास्ते जाता हूँ। बुलगाने गिराई हुक्के अली में डूबी हुई शरारतों से कभी उलझा ना करे। बुलगाने बहुत मेरे भाई फरूक राजा मैं शेर की ज़बान में भी गुजारिश करूंगा। सवाल किया कि आप पूछ, मैं भी जमीन के रास्तों से बेहतर आसमान के रास्ते जानता हूँ। कहीं बता के तूने सर पर जो चीज रखी इसे क्या कहते हैं? कहीं दस्तारे फजीलत है, कहीं दस्तारे फजीलत तूने खुद बांधी है। कहा तू जमीन और आसमान के पेट को सामने छोड़, बस ये बता जो दस्तारे फजीलत बांधी है इसमें पेड़ कितने हैं? जो सर में रखी भी दस्तारे फजीलत है,
کیے گا. اب جب خفت اٹھانی پڑی تو بھول گیا کہ زمین و آسمان کے پیچو ہم کیا ہیں. اسے اپنے پیچو ہم یاد آ گئے. کہا یہ بتا کہ تجھ پر تو پردہ واجب ہے, تو یہاں کیا کرنے آئی ہے. یہ نامحرموں کے بننے میں جواب دینے والے ایک مجھلا کیا کی تھی. اس نے جواب دیا کہ ذرا احتیاط سے, میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پردہ ثابت ہے, لیکن اگر یہ بات کرو گے تو بات تمہارے گھر تک جائے گی. بس چند پوچھے میدان علم کا میدان کھلا رکھا, آج بھی کھلا. اگر کسی میں یہ دعویٰ ہے تو آج منبر پر بیٹھنا آسان ہے, لیکن جس کا کھاتے ہو اس کا گن گانا ضروری ہے. یہ علی کا منبر ہے بزرگان محترم, یہاں زور میں تقویٰ نہیں, یہاں کثرت عبادت نہیں چاہیے. یہ منبر وہ ہے یہاں جو جتنا جھکے گا اتنا سر بلند ہوگا. جو اسے کہا تھا کہ فکر افسوس یہاں کاش نہیں کر سکتی, کربلا کاش پہ برداشت نہیں کر سکتی. تکبر برداشت نہیں کرتا بزرگان محترم, چاہے وہ تکبر علم میں ہو, چاہے وہ تکبر تقوی میں ہو, چاہے وہ تکبر کثرت عبادت میں ہو. علم کا میدان کھلا رکھا, دعویٰ ابھی تک قائم ہے کہ مجھ سے پوچھ لو, میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جاتا ہوں. دوسرا میدان بھائی مدد پیشی کمان میں صبح کر چکا ہوں, دورہ اس لیے رہا ہوں جہاں موقع ہے بزرگان محترم, جہاں بزرگ بیٹھے ہو وہاں موقع سنانا چاہیے. دوسرا میدان صحابت کا لیے کھلا رکھا. علی جیسا سخینہ پیدا ہوا نہ ہو سکے گا. جناب خدیجہ کی کتنی دولت تھی, یہ شاید آپ اپنی دولت سے حساب لگانا چاہتے ہیں. یہ الجھنوں والی باتیں, یہ ممبر پہ اس کو زیب نہیں دیتا. ہمیں نہیں پتا کہ جناب خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی, لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اس دولت سے بازار میں کپڑے بیچنے والے نہیں بن گئے اور اس دولت میں اتنی طاقت تھی کہ گھٹنیوں جنتے میں اسلام کو جب دولت ملی تو 1400 سال تک بھی آج توانائی کے ساتھ میں اسلام کھڑا ہے. اتنی طاقت ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے برسر منبر کہ علی, لیکن جس کے دل میں جس کی محبت ہے اسی کے نظر بولے گا, نیتوں سے اندازہ ہوتا ہے نا, جس کا کھائے گا اس کا گن گائے گا. علی دریائے سخاوت لٹا رہے ہیں. پوچھنے والے نے کہا یا علی یہ سخاوت نہیں ہے, تم تو ایک دروازے سے خیرات دے رہے ہو. حاکم کا 7 دروازوں سے خیرات دیا کرتا تھا. سوال اور وہ بھی صاحب نجم العلا کے سامنے بزرگان محترم کہا یہ حاکم تائی کی سخاوت نہیں ہے, یہ مانگنے والے کی توہین ہے. اس کو ایک طرف سے ہی نہ دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی عادت نہ ہو. ادھر بدل پھرانا یہ سخاوت کی توہین ہے. ایک دروازے سے اتنا چنا ادا کر دیا جائے کہ اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی عادت نہ ہو. اور تیسرا میدان شجاعت کا میدان. 2 جملے کہنا چاہتا ہوں اور اپنوں کی موجودگی. ابو تراب سے پوچھنا رہنا, ورنہ مرنے کے بعد دریا پوچھ ہو گیا جو آپ نصیب نہیں ہے بول رہا. اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ ابو تراب کا بت ہے, یہ نہ اس کائنات کا رہ دیتا ہے نہ اس کائنات کا بتا علی کی کرشمہ سازیاں آپ دیکھ رہے ہیں. زمین اسے قبول نہیں کرتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ سے بت رکھ کر تو آپ سے کہا جائے ہمیں قبول کر لے. جب آپ مختہ سنانے کا وعدہ ہی کر لیا ہے, جی بولیں. میرے بہت سے بزرگ تشریف فرما جن کے سامنے زبان کی رکنا دور کی کئی دفعہ کر چکا ہوں. آج موقع میرا بزرگان بولتا ہوں, یہ میری چشم تصور ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اصلاح فرما دیجیے. اردو زبان میں جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسے سپرد خاک کر دیا. جی سپرد خاک کر دیا. فلاں افراد فرد کو آج اسلام آباد کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا. ٹھیک ہے, زبان کی بات بولنا کیا ہے. سپرد کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ سارا مجموعہ میرا آشنا مجموعہ ہے. سالوں پر کامل ایمان رکھتا ہوں کہ کوئی خیانت نہیں کریں گے,
لیکن اپنی اگر کسی چیز کسی کے حوالے کرنی ہو تو اپنوں کے بدلے میں، صاحب ایمان کے بدلے میں، آشنا بدلے میں اسے تلاش کروں گا جو مجلس کے بعد مجھے واپس کر دے۔ جی جی چیز میری ہے، سپرد اسے کروں گا جو واپس کر دے۔ یہ نہیں کہ کسی پہ شک ہے، دیکھوں گا کہ وہ جو واپس کر دے یا جس کے کردار میں یہ شامل ہے جس نے پہلے بھی چیزیں واپس کی ہو۔ ایک اپنی تصویر کسی کے سپرد کرنا ہو تو یہ دیکھوں گا خاک کسے کہتے ہیں مجھے گرامی، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، میری ساری محنت خاک میں مل گئی، سارے کریکر میرے منہ میں خاک، اردو محاورہ ہے، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو اسے خاک کہتے ہیں۔ تو یہ جو مرکب بنا ہے سپرد خاک، اس کا کیا مطلب؟ اپنی قیمتی چیز اس کے حوالے کرو جس کی کوئی حیثیت ہو، جس پر کوئی اعتماد ہو۔ یہ خاک کیوں ہے؟ زبان بنانے والے اسی فرشانہ کی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خاک کو حقیقت تراب کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنی امانت تراب کے سپرد کرتے ہیں کہ سپرد دینے کا ہے واپس ہم تراب کرے۔ بہت خوب میدان کھلا رکھا مجھے کہنے وہ تو شجاعت کا میدان، آج تک وہ میدان وہی کا وہی موجود ہے۔ جی 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 آپ کے ساتھ تشریف فرما، پشتو زبان میں ایک محاورہ ہے داغردہ میدان، ترجمہ کہ اب یہ طویل واقعہ ہے، پشتو تہذیب والے جانتے ہیں۔ جی 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 شجاعت کا جو بیان علی نے قائم کیا، آپ چاہے کتابیں چھاپیں تاریخ اسلام کی جنگیں اور اس میں علی کا ذکر نہ کریں، یہ آپ کو مبارک ہو، لیکن کوئی جنگ علی کے بغیر ممکن نہیں ہے مطلع۔ پھر تاریخ کی کتاب لکھنی پڑے گی، جنگ کا حال لکھا جائے گا، جنگ کا واقعہ لکھا جائے گا، جنگ کا مقام لکھا جائے گا، جنگ کی تاریخ لکھی جائے گی، لیکن یہ نہیں بتائے گی کہ جنگ ہاری ہے جی مطلع۔ اس لیے کہ جب یہ بتانا ہوگا ہاری ہے جی تو بتائیں گے کس کے ہاتھوں جیتی مطلع۔ تذکرہ نہیں کیا پوری کتاب، جنگوں کا تذکرہ کیا لیکن یہ نہیں بتایا، یا تو یہ مانیے کہ اسلام کی کوئی جنگ فتح ہی نہیں ہوئی، لیکن جب فتح مانیں گے تو ماننا پڑے گا فتح کے ہاتھوں میں فتح ہوئی ہے۔ کہاں کہاں بچیں گے پرکار نام؟ بس آخر جملے، اس سے زیادہ جسارت بھی نہیں کر سکتے۔ اسی جو عرض کیا اس کو مجھے پورا سال گزرنا ہے آپ کے ساتھ گزارنے محترم۔ چوتھا میدان پڑا ہے کائنات میں، معرفت کا کھلا رکھا۔ علی کو پہچاننا ہمارا آپ کا کام ہے یا علی کو پہچانوانا ہمارا آپ کا کام؟ اپنے فضائل کے بعد میں آپ حدیثیں تو سنا دیتے ہیں، لیکن کیا علی کے بعد میں یہ حدیث یاد نہیں کہ علی اگر مجھے پہچانا ہے تو یا اللہ نے یا میں نے؟ یاد دہانی کے حضرت اللہ نے اے علی اللہ کو پہچانا تو یا میں نے یا تم نے، رسول کو پہچانا تو یا اللہ نے یا میں نے، علی نے، اور علی اگر تجھے پہچانا تو یا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ علی کے پہچان کا جو کم سے کم درجہ ہے وہ اس کے رسول کا ہم یہ دعویٰ کریں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اس منبر سے علی کو پہچان پائیں گے؟ میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کے بعد کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے کہ جو علی آپ کے ذہن میں آ جائے وہ میرا علی نہیں ہو سکتا۔ علی جو آپ کے ذہن میں سامنے آ جائے اس علی کو میں مان نہیں سکتا، کیونکہ علی اگر محدود ہو گیا آپ کے ذہن میں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو انجا کیسے مطلع گا۔ توجہ رکھیے گا، میرے پہلے میں گزارش، جب آپ تحقیق کرنا شروع کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تو پھر یہ تحقیق کے دروازے بہت دور تک کھلیں گے۔ دنیا پوچھے گی لکڑی کے ٹکڑا اژدہا کیسے بن سکتا ہے؟ لکڑی میں حرکت نہیں کر سکتی، اس کی فطرت میں حرکت کرتا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ معجزہ ہے، تو یا تو مانیے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو آپ کی عقل رسا میں آئے نا اللہ علیہ۔ لکڑی کا ٹکڑا گھبرائیے گا نہیں، لکڑی کا ٹکڑا اژدہا بن گیا، قرآن نے اسے معجزہ کہا، موسیٰ کا معجزہ ہے۔ کیا لکڑی کی صفت میں یہ شامل ہے کہ وہ حرکت کرے، وہ اژدہا بن جائے؟ لیکن اگر کسی معجز نما کے ہاتھوں میں آ کر وہ اژدہا بن جائے تو اسے قرآن معجزہ کہتا
یہ جو الجھنے ہیں ابھی میں عسکر کے آ چکا ہوں، عسکری بھائی وہاں موجود تھے، کشمیر کے ایک علاقے میں مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا، پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ذکر علی میں کشش کتنی ہے بزرگان محترم۔ کچھ ہم سفر تھے، کچھ وہاں کے لوگ تھے، مجلس سے قبل یہ سمجھانے کی کوشش گروا کرتے رہے کہ یہ لوگ علی علی کرتے ہیں، یہ جو نشاور چیزیں کھانے کے بعد علی علی کرتے ہیں، یہ آج کی نہیں ہے، یہ امیر شام نے لوگوں کو پیسے دے کر اس کام میں لگایا۔ تو دیکھیے بزرگان گرامی، میرے ساتھ جانے والے کلانی صاحب یہاں موجود ہیں، میں نے کہا اس کو مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، میں قربان جاؤں آپ کے اس محبت کے کہ ایک محبت جسے آپ مانتے نہیں ہیں اس کے پیسے لگائی ہوئی رسم کو 1500 سال زندہ رکھ سکتے ہیں، اس میں یقین ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے، لیکن حسین کی فرش ادا جو معصوم نے شروع کی اس کے باقی رہنے میں آپ کو یقین نہیں ہے۔ نیتیں ہیں بزرگان گرامی، اللہ آپ کو توفیق دے اور ترتیب کیجیے، لیکن یاد رکھیے یہ فرش ادا مادر حسین کی فرش ادا، اس کی ضامن مادر حسین رحمت تمام بزرگان وقت۔ میں بارہا گزارش کروں لیکن آج دل چاہتا ہے کہ آپ وقتہ کے بعد میں یہ عرض کروں، دیکھیں دنیا کی کوئی ماں وہ اپنے بچوں سے وعدہ کرتی ہے، آپ کا روز کا مشاہدہ ہے، سینکڑوں وعدے ہو گئے، شام ہو گئی ہے، آپ گھر لوٹتے ہیں، وعدہ بھی ختم اور بچے کی ضد بھی ختم ہے۔ کسی اہل علم میں اتنی طاقت کہ وہ یہ کہے کہ ماں اپنے بچے سے جھوٹ بول رہی ہے، فوراً کہیں گے جہاں مانتا ہو وہاں جھوٹ نہیں ہوگا۔ ہر ماں اپنے بچے سے وعدہ کرتی ہے، وعدہ پورا نہیں کرا، نہ وعدہ خلافی ہے نہ جھوٹ ہے۔ عام ماؤں کا اگر یہ عادت ہے کہ وہ بچے سے وعدہ کر کے پورا نہ کرے تو اسے جھوٹ نہیں کہتے، ممتا کہتے ہیں، اور جو حسین کی بات ہے انہیں گالی کرتی، وہ جو مادر حسین کبھی تاریخ کی یہ بھی صفحات میں دیا کر عید کی شب آئے، وہ جو جمالہ نے جنت کے سردار اپنے لیے نہیں پوچھ رہے بزرگان گرامی، وہ ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مادر گرامی کل سب بچے نئے لباس پہنیں گے، ہمارے نئے لباس کہاں ہیں؟ بزرگان محترم اس وقت ماں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے لباس ترجیح کو دیے ہوئے، چاہیے کبھی اس پر تحقیق کیجیے، کیا مولا کائنات نے کسی درزی کو لباس تیار کرنے کو کہا تھا؟ جناب سیدہ نے کسی کو کہا تھا؟ ایک ماں ہے بچوں کو پہنانے کے لیے یہ بات کر رہی ہے، لیکن بشیت الہی کو جلا لایا، یاد رکھنا جبریل یہ عام ماں نہیں ہے، یہ حسین کی بات ہے، پہنانے کے لیے بھی کہا ہے، تو جب تک اس کے ایک ایک حرف کو بشیت الہی صداقت میں نہ ڈال دے، جاؤ جبریل جنت سے لباس لے کر جاؤ۔ اور دیکھیے علماء کرام سے میں نے اسی منبر سے سنا، جبریل دیکھا اس دروازے میں جا کے اپنی فضیلت نہ بیان کرنا، اپنی عظمتوں کے گن نہ گانا، بلکہ جو میری کنیز کی زبان پہ جاری ہوا ہے اسی جملے کو دہرانا۔ دروازے میں دستک ہوئی، پوچھا کون آیا؟ کہا انا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ہوں۔ بس یہی سے گریز گزارنا، جس ماں کے ممتا بھرے جملے وصیت کا ارادہ بن جائے، جبریل پر واجب ہو جائے تو اس کو صداقت کا پیغام پہنائے۔ اگر وہ ماں کوئی حسین کو یہ دے کے پوچھے بابا میرے حسین کو رونے والا کون ہے، وہی ماں ہے نا بزرگان کون ہے حسین کو لے کے یہ پوچھے بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ بیٹی غم نہ کرو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان پہ رحمت ہوگی، جس کے بچے پہ رحمت ہوگی، جس کی بیٹیاں تیرے سکینہ کو ہوگی۔ اب بزرگان گرامی قوم ہے نہیں، قوم اللہ پیدا کرے گا۔ کربلا کے بعد جو قوم پیدا ہوئی اس کا مقصد اب حسین میں رونا، مسائل کا باپ شروع ہو چکا بزرگان گرامی، یہ اس مادر حسین کے دل کی تمنا، اور یہ ماں کہاں کہاں نظر آئے گا؟ علامہ دیوبندی کی پوری کتاب بزرگان گرامی، معجزات الہی سے بھری ہوئی کتاب، جب کبھی آپ کو ملے گا مادر حسین کہیں نہ کوئی بیوی کی صورت میں کسی فرش ادا پہ کوئی معصوم بیٹھا
کسی بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ کے دربار میں جب ملے گا، کسی نان بھائی کے گھر پر، کسی مزدور کے گھر پر مل جائے گا، اس لیے کہ جانتی ہے نا محبت وہ ذریعہ ہے جدھر فرش ادا بچھانے والے نے یہ کہا شہزادی مجھے بلانے کے لیے بچھایا حضرت اللہ بتائے دیکھیے کائنات کا دستور ہے جب کبھی شہر کے بڑے لوگوں کو بلانا ہو تو آپ کو سوال احترام کرنا پڑتا ہے، تختوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے، مگر وہ جس کی کائنات جس کے لیے بنی ہے اس کو بلانا کتنا آسان ہے۔ یہ کام حضرت حسین پر تم ہمیں بلانا چاہتے ہو نا، بس میرے حسین کی
تمہارے سے دعا ہے، تمہارے سے دعا. Marilah